ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب الحقیقت، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ہم اسلام کی بات اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم والہ وأعظم شانہ وتمرحان کا بے حساب ان کی ابتدا کا بات شکر ہے، جس خالق نے ہمیں ربیع الاول شریف کے مہینے میں حضور کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے کی بھی توفیق بخشی اور سرکار کی سیرت طیبہ اس کو بیان کرنے کی بھی توفیق بخشی. تو ظاہر بات ہے ان دونوں چیزوں کی ایک تیسری چیز لازمی ہے جس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ ہے عقیدہ ختم نبوت. آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر اس عقیدے کی اہمیت دن بہ دن کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اصل میں صحابہ کرام نے بڑی قربانی دی. ہم ان قربانیوں کو بھلا چکے ہیں. اللہ صحابہ کی قربانیاں تازہ کر کے ہمارے نوجوانوں میں جذبہ بڑھا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تا قیامت کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے ہرگز اس کی نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں تسلیم نہیں کی جائے گی، بلکہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے زمانہ اقدس میں ایک شخص نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دو، میں تمہیں نبوت کی علامتیں اور نشانیاں وہ دکھاتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اس شخص سے نبوت کی علامتیں پوچھے گا فرمایا وہ خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، تا قیامت آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی نہ گنجائش ہے نہ آ سکے گا. اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کتنی قربانیاں پیش کی. ایک پوری جنگ رکھی گئی جس کا نام ہے جنگ یمامہ. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں جنگ یمامہ کے اندر 36,000 کافر واسطے جہنم کیے گئے. کتنے جی؟ 36,000. میں آپ کو صرف نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آگے ہے یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر سمجھ آئے. 36,000 کی تعداد میں جنگ یمامہ کے اندر کافر واسطے جہنم ہوئے. اب یہ جنگ رکھی کیوں گئی تھی؟ اس کا پس منظر تاریخی تناظر میں کیا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار کے خلیفہ اول بلا فصل جانشین نبوت، آپ نے حکومت سنبھالی اور ہر طرح کے فتنے برپا ہونا شروع ہو گئے، جن میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا، ایک شخص کا مسلمہ کذاب. کذاب کا معنی سب سے بڑا جھوٹا. مسلمہ کذاب، اس جھوٹے شخص نے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور ایک
جنگ کا دن طے ہوا جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ لڑی گئی اسی بات پر، ایک طرف کثیر تعداد مسلمہ کذاب کی ہے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مسلمہ کذاب نبی ہے، اور ایک طرف یار غار اور صحابہ کرام کی جماعت۔ اللہ اکبر، 36,000 کافر مارے گئے اور 12,000 صحابہ کی شہادتیں ہوئی۔ جی غور کریں، 12,000 کی تعداد میں جنگ یمامہ کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے مسئلہ ختم نبوت کے سلسلے میں۔ اور ذرا غور کریں، اب جو بات میں اصل آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مفتی کی وہ یہ ہے کہ کیا جنگ یمامہ سے پہلے کوئی جنگ نہیں لڑی گئی؟ بڑی جنگیں لڑی گئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جی، اور جنگ موتا ہوئی۔ کتنی جنگیں اس جنگ یمامہ سے پہلے ہوئی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان ساری جنگوں کی آپ تعداد شہادتوں کی اکٹھی کریں نا، جو صحابہ کرام اپنی جان کی قربانیاں جنہوں نے دی، تو وہ مجموعی تعداد 259 کے لیول تک بنتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، اب آپ کو نقطہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کی بات ہو گئی ہوگی کہ 36,000 کافر جنگیں ایک جنگ یمامہ میں مارے جاتے ہیں، 12,000 صحابہ شہید ہوتے ہیں اس ایک جنگ یمامہ میں، اور دوسری ساری جنگوں کی مجموعی تعداد اکٹھی کریں ایک تعداد بھی نہیں بنتی، 259 تعداد بنتی ہے شہادتوں کی۔ 259 تعداد سب جنگوں کی شہادتوں کی ہے، اور ایک جنگ یمامہ کی تعداد 36,000 کافروں کی ہے، 12,000 صحابہ کرام نے جان شہادت نوش کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی کتنی اہمیت ہے۔ بالآخر مسلمہ کذاب کو واسطے جہنم کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کو اللہ کریم نے اپنے فضل سے اور ان کے خلاف سے ان کو فتح عطا فرمایا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کی بڑی مشہور روایت ہے، سلاسونا دجالونا کذابون، فرمایا صحابہ ذہن میں رکھنا میرے جانے کے بعد 13 کی تعداد میں صحابہ کرام تم ذہن میں رکھنا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گائے بگائے نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ ہمیں نبی مانو، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبوت مجھ پر ختم ہو چکی ہے، میرے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو لے قیامت اترے گی، نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور کے غلام بن کر آئیں گے، حضور کی شریعت محمدیہ کا نفاذ کریں گے۔ جی، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا کہتا ہے، در سمین اس کی کتاب ہے، در سمین، اس کے اندر مرزا قادیانی اس نے لکھا، وہ کہتا ہے جس محمود مسیح کی تمہیں انتظار تھی وہ میں ہی ہوں جو آ گیا۔ غور کرنا، قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے چوتھے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اٹھایا، کیا واقعہ ہوا ہے۔ ان کو عیسائیوں کو آج تک کس بات کا شبہ ہے، کون سی بات ابھی تک میں ان کے ہاں شک میں ہے، پک نہیں ہوئی، وہ بھی میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں۔ بررفع اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ چوتھے آسمان پر اٹھا دیا، اور اس نے مرزا نے کہا کہ زمین کتاب کے اندر اس نے کہا جس محمد مسیح کی تمہیں انتظار تھی وہ میں ہی ہوں جو امت میں آ چکا ہوں، حالانکہ بالکل یہ جھوٹ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے سوا کوئی محمد مسیح نہیں ہوگا۔ اور ان کو یہ معاہدہ کیسے ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ اٹھا لیا چوتھے آسمان پر۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر غسل کرتے، سفید کپڑے پہنتے اور گھر کے چشمے سے غسل کر کے باہر نکلتے ہیں تو باہر پورے 12 حواری آپ کے موجود ہوتے ہیں۔ جیسے آقا علیہ السلام کے صحابہ تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے جو غلام تھے، سچے محب تھے، محب تھوڑی ہوتے ہیں نا، ویسے تو سارے محبت تلاوت کرتے ہیں۔ 12 محب تھے عیسیٰ علیہ السلام کے جن کو حواری کہا جاتا تھا، وہ 12 کے 12 باہر موجود تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے
ایک ہوائی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور میں اپنی جان کی بازی لگاؤں گا، آپ کی جگہ پر میں قربانی دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے خطاب جاری رکھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی سچ بتاؤ کہ کون میری جگہ پر قربانی دے گا؟ یہودی آ رہے ہیں، ابھی انہیں قتل کرنا ہے۔ پھر وہی سچا عاشق اس نے کہا حضور میں اپنی جان کی قربانی۔ ذرا غور کریں، وہاں گنے چنے 12 ہیں اور حضور کے غلام کتنے ہیں؟ لا تعداد ہیں۔ تیرے نام پہ کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ کٹاتے ہیں سارے میدان عرب۔ وہاں تو عرب کے جو حضور کے عاشق ہیں لا تعداد، جنگی جماعتوں میں 12,000 میں قربانی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی 12 حواری ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جگہ پر قربانی دینے کے لیے تیار۔ اور ایک جنگ میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے 12,000 صحابہ نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر آپ آسمان پر اٹھائے گئے۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کسی نے قتل کیا ہے، نہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے ہیں، لیکن آپ سے ملتا جلتا ایک شخص تھا جس کی وجہ سے ان کو مبارکہ ہوا۔ اور وہ آج تک سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، سونے کا نشان بناتے ہیں جی، اس بندے کی قبر کے اوپر وہ نشان ہے، آج بھی ان کی قبرستان میں نشان ہے، ان کی میڈیسن کی جتنی دکانیں ان کے اوپر وہ نشان ہے جی۔ اور پھر یہ بھی واضح حدیث میں ہے، سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اتریں گے، اور کہاں؟ فرمایا دمشق کی جامع مسجد کے مینارے کے اوپر۔ دمشق کی، ان کے شام کے اندر مسجد ہے نا، دمشق کی مرکزی جامع مسجد، اس کے مینارے کے اوپر اتریں گے اور 2 زرد رنگ کی چادریں عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اوپر ہوں گی۔ فرمایا دونوں طرف فرشتے ہوں گے جن کے اوپر آپ نے جن کا سہارا لیا ہوگا، اور پھر اس طرح عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق اس کے اوپر مینارے کے اوپر اتریں گے، اور پھر نیچے اتر کے جتنی گمراہیاں ہوں گی ان کو ختم کریں گے، اور حضور کی شریعت محمدیہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے جی۔ اور ان کی پھر باقاعدہ فرمایا عمر جب پوری ہوگی اس کے بعد موت تاری ہوگی، فوت ہوں گے، ان کو پھر حضور کے قدموں کی طرف دفن کیا جائے۔ جو بھائی عالمہ پہ گئے انہوں نے اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا، سرکار کے قدمین شریفین کی طرف ایک قبر کی جگہ خالی رکھی ہوئی ہے، وہ کن کی جگہ ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دفن ہونے کی جگہ، وہ حضور کے قدموں میں دفن، سر کی جانب نہیں، حضور کے قدموں میں، کیونکہ نبی پاک کے تو آئیں گے نہیں، حضور کی شریعت محمدیہ کے مطابق سب عدل و انصاف کا نفاذ کریں جی۔ اور یہ انگریزوں کا ایجنٹ مرزا قادیانی قذاب، اب دیکھیں کہ تم موعود مسیح کیسے ہو گئے، ذرا کچھ اپنا تاریخ کو دیکھو اور حدیث کو دیکھو، ساری چیزوں کو دیکھ کر باتیں میں بتاتا ہوں، کتابیں لائبریری میں موجود ہیں، فیصلے آپ نے کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے جی؟ کیوں جی؟ بولے میں جی، حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ولد کیا ہے؟ ولد آتینا، کس طرح ہے؟ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات جی، مریم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی مریم ہے، اور مریم کا معنی ہے اللہ کی سچی بندی۔ مریم کا معنی ہے اللہ کی سچی بندی، یہ عربی کا لفظ نہیں، عربی میں استعمال ہو رہا ہے، اصل میں یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اللہ کی بندی۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی، اس کی والدہ کا کیا نام ہے؟ بی بی چراغ۔ کیا یہ ہے مناسب؟ ایک طرف حضرت مریم علیہ السلام ہے، اللہ کی سچی بندی ہیں، اور دوسری طرف مرزا کی والدہ ہے۔ اور دوسرا دیکھیں،
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ سورۃ مریم میں ساری تفصیل موجود ہے، کئی دفعہ بیان بھی ہوئی ہے۔ بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور مریم حضرت کیا کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے اللہ کی شان۔ اور جو مرزا ہے اس کے والد کا نام ہے غلام مرتضیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، اس رب نے آپ کو بن باپ پیدا کیا۔ مرزے کا باپ موجود ہے۔ نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے؟ بیت المقدس کے پڑوس میں۔ ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، اس کے پڑوس میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی۔ اور مرزا انڈیا کے ضلع گرداسپور کے گاؤں قادیان میں پیدا کیا، اور وہ بیت المقدس کے پڑوس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بھی نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ریٹن اپنے ہاتھوں سے کوئی کتاب نہیں لکھی جی، لیکن مرزا قادیانی جھوٹا نبی جو ہے اس کی باقاعدہ خود چاہنے والے لکھتے ہیں، روحانی خزائن کے اندر لکھا ہے کہ اس کے مقدمے میں کہ 80 کتابیں مرزا قادیانی نے لکھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی کتاب، ایک ہی کتاب ہے جسے انجیل کہتے ہیں، الہامی کتاب ہے، وہ اللہ نے بھیجی اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ایک ہی کتاب ہے انجیل، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پوری دنیا میں کہیں بھی خنزیر نہیں رہے گا، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ سر سے پاؤں تک پلیت ہے نا خنزیر، سور جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو مکمل عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے یا قتل کروا دیں گے، اس کا مکمل خاتمہ کروا۔ اور مرزا اس کی زندگی میں تو کتنے خنزیر زندہ رہے، اب بھی خنزیر ہیں، چڑیا گھر میں نہیں ہر جگہ پہ ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو جہاں جہاں پہ ختم کر دیں۔ اور اگلی علامت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بیان کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے کوئی ایک عیسائی روئے زمین پر باقی نہیں رہنے دیں گے، سب عیسائیت ختم جی۔ اور ایک علامت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بھی ہے، آپ جب تشریف لائیں گے تو اس وقت پوری دنیا میں کہ جس کونے میں بھی جہاں جہاں بھی صلیب ہوگی اس کو توڑ دیں، کیونکہ وہ جھوٹی ہے، خواہ وہ کسی کی قبرستان میں ہے، خواہ کسی کی دکان کے اوپر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حدیث کے مطابق جب آئیں گے مکمل صلیبیں جہاں جہاں بھی ہوگی ان کو آپ توڑ دیں گے۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ایک علامت آنے کی بیان ہے۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دجال کا فتنہ بھی ہوگا۔ ہم نمازوں کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ فتنہ دجال سے ہمیں محفوظ فرمانا، یا اللہ مسیح دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ وہ دجال آئے گا، وہ سارے مصنوعی کام کرے گا، یہاں تک لوگوں کو کہے گا کہ مجھے خدا مانو۔ اس دجال کے فتنے کو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام مقام لد کا ذکر حدیث میں ہے کہ لد کے مقام پر دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی جو ہے علامت ہے۔ وَإِذَا أُشْكِلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ جَاءَ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَئِن
لَأُجِيبَنَّكُمْ۔ سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کریں گے، گمراہی کو ختم کریں گے، فرمایا اس درمیان اگر انہیں کوئی مشکل پیش آ جائے گی نا، وہ سیدھا میری قبر اطہر کے پاس آ جائے، روضہ رسول پر آ کر پھر وہ مجھے پکاریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پکاریں گے اور فرمایا جو مجھ سے سوال کریں گے، جو رہنمائی مجھ سے لیں گے، میں ان کی مشکل کشائی کروں گا اور اپنی قبر سے عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دوں گا اور ان کی ساری مشکلیں حل کروں گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، نبوت تو حضور پر ختم ہو چکی ہے، عیسیٰ علیہ السلام حضور کا غلام بن کر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے قدمین شریفین کی طرف جگہ آج بھی وہ قبر کی باقی ہے، جو بھائی حج عمرہ کرتے رہتے ہیں یا کیا ہے انہوں نے جب کہا کہ وہ جگہ قبر کی خالی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں دفن ہونا حضور کی قدموں کی طرف، اور جنت میں آپ کی والدہ مریم علیہ السلام کا حضور کے ساتھ، ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ نکاح مصلح ہونے کا ہے۔ اس لیے یہ ساری جھوٹی باتیں عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کی گئی جی، اور ہر دور میں حضور نے فرمایا نا کہ 30 جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہر دور میں جھوٹے پیدا ہوتے رہیں گے، اور اللہ سچوں کو ان کے مقابلے میں جبل عالم پیر میرے شاہ صاحب سرکار گورڈا جیسی ہستیاں، سیدنا صدیق اکبر کے لالوں جیسی ہستیاں، اللہ کریم ہر دور میں اپنی نیک جو جماعت ہے اس جماعت کے طبقے سے عاشقوں کو پیدا کرتا رہے گا۔ تو جو باتیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی بالکل اٹل حقیقت، حضور نے ایک علامت بتائی، فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو دمشق کی جامع مسجد کے مینارے کے اوپر وہ اتریں گے، اور جب اتریں گے 2 فرشتے ہوں گے، زرد رنگ کی 2 چادریں ان کے جسم پر ہوں گی، اور فرمایا کہ ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا نیچے، اور فرمایا کہ جب وہ یوں نیچے زلفیں کریں گے تو پانی ٹپکے گا، جب سیدھا کریں گے تو موتی چمکیں گے۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ تبلیغ کا سارا جو ہے وہ، اور پھر آخری بات حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں سب سے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے نا، اپنے نبی کی روح اس جگہ پر قبض کرتا ہے۔ سرکار کی مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر قبض ہوئی، ولادت تو مکہ میں ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ مرزا جو ہے سارے اس پر شواہد موجود ہیں، طارق محمود برق کی کتابیں ہوں وہ میرے پاس موجود ہیں، مرزائیت کے ذریع اصول ہو وہ موجود ہے، اس کے علاوہ فتنہ قادیانیت علی المرتدین وہ موجود ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ جب مرزا مرا تو باتھ روم کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی، لیٹرین کے اندر۔ اگر یہ اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نواز کا اگر نبی ہوتا تو پھر ایسی باتھ روم کی موت آتی، جب تو مقدس جگہ پر اس کی موت آنی تھی جی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کے بیٹے بھی موجود ہیں، باقاعدہ خود موجود ہے کتابوں میں جی۔ تو مقصد ہے کہ اللہ کے مقدس پیغمبر ان کے ساتھ ایک غلیظ انسان کو تشبیہ دینا اور اس کو نبی تک ایک مرتبہ دے دینا کتنا ایک ظلم عظیم ہے اس ملک کا جی۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں سیاست چلتی تھی، ایک نبی جب دنیا سے جاتا تھا اللہ اور کو پیدا کر دیتا تھا، فرمایا کہ میرے ہاں جو ہے یہ نہیں ہوگا، نبوت میرے اوپر ختم ہو جائے گی اور میرے بعد خلفاء چلتے رہیں گے، میرے غلام تا قیامت چلتے رہیں گے جی۔ اللہ کریم ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت اس کی اہمیت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی غلامی میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔